رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صاحب وظائف اور دعائیں کیوں نہیں بتاتے؟ بہت سے علماء حضرات مختلف مواقع اور کاموں کے لحاظ سے مختلف دعائیں بتاتے ہیں جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہیں، لیکن آپ کے بیانات میں کبھی نہیں سنا کہ آپ نے اتنی ساری دعائیں بتائی ہوں، بلکہ آپ صرف یہ بتاتے ہیں کہ صبح یہ پڑھ لیں، شام یہ پڑھ لیں اور رات میں یہ پڑھ لیں، اس سے زیادہ نہیں بتاتے۔ تو کیا ہر کام کے لحاظ سے مختلف دعائیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں یا نہیں؟ نیز مجربات کی کیا حقیقت ہے جو کہ بزرگان دین کے تجربوں سے ثابت ہوتی ہیں؟ کیا ان کو بھی زندگی کا معمول بنانا چاہیے؟ دیکھو، میں جو وظائف، ایک تو یہ کہنا کہ بالکل ہی نہیں بتاتا، یہ غلط ہے۔ میرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول دعائیں ہیں ان میں بعض دعاؤں پر تو پورے بیانات ہیں میرے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو میں عام طور پہ جو وظیفے بتائے جاتے ہیں نا، یہ کر لو، یہ اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ کام ہو جائے گا، یہ اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ کام ہو جائے گا، اس کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہوتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھی بزرگوں سے تجربوں سے ثابت ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تجربے سے ثابت ہو، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کسی کا تجربہ ہوگا، لیکن کیا پتہ چلے گا کہ یہ تجربے سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ روحانی عاملوں کی تو بھرمار ہے، پورے رسالے چھپ رہے ہیں، کروڑوں روپے لوگ کما رہے ہیں۔ شادی کرنی ہے تو یہ پڑھ لو، 336 دفعہ پڑھو، تو 337 میں کیا ہو جائے گا بھائی، اور 335 میں کیا ہو جائے گا؟ یہ کیوں پڑھو، وہ والی کی آیت کیوں نہیں پڑھ لو؟ تو کوئی دلیل نہیں ہوتی، پھینکے جا رہے ہیں، کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ میں آپ کو پیسے کمانے کا بہترین طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ ایک سینٹر کھولو اور لکھ دو کہ یہاں پر لوگوں کو وظائف بتائے جاتے ہیں، روحانی عملیات کا بہترین ادارہ، اور پھر کوئی بھی آئے نا، اس میں 100 روپے رکھو سمپل، تو بھئی ایک وظیفے کے ہم 100 روپے لیں گے، اتنا رش لگے گا آپ کے پاس۔ اور بتانا کیا ہے آپ نے؟ کوئی بھی آ گیا جی میری شادی نہیں ہو رہی، آپ اس سے بولیں کہ آپ ایسا کریں، وہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، ایسی دعا لکھی ہوئی ہے نا کتابوں میں، یہ آپ 334.5 دفعہ صبح پڑھیں اور 232.24 دفعہ شام کو پڑھیں آپ، اور الٹے لٹک کے پڑھیں۔ جتنا اوٹ پٹانگ کر کے اس میں ڈالیں گے نا تو ایسا سمجھیں گے لوگ کہ پتہ نہیں یار یہ کیا لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس میں کچھ قرآن کی آیتیں بتا رہے ہیں کہ ربنا آتنا 100 دفعہ صبح پڑھ لیں، 325 دفعہ شام کو پڑھ لیں۔ کیوں پڑھ لیں بھائی؟ ایک صاحب بتا رہے تھے جس کے گھر میں شادی نہیں ہو رہی، سورہ مزمل کا ورد کرے وہ۔ ابے سورہ مزمل کا شادی سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو جہاد اور تہجد کا حکم ہے اس میں۔ تو وہ پھینکے جا رہے ہیں، لوگ لپیٹ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور کروڑ روپے چھپ رہے ہیں، ان کی عقیدتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو ایک چیز کا سائیڈ ایفیکٹ سوسائٹی میں نظر آ رہے ہیں، تو بھائی سیدھا وہ دعائیں جو قرآن و سنت میں منقول ہیں وہ مانگ لیا کرو نا، پڑھو بھی نہیں، مانگو وہ۔ تو اس لیے میں وظیفوں کی طرف لوگوں کو نہیں لے کر آتا کہ وظیفے تو ساری دنیا بتا رہی ہے، پورے بزنس چل رہے ہیں لوگوں کے وظیفوں سے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میں فی نفسی ہی کسی وظیفے کے پڑھنے کا ہی قائل نہیں ہوں۔ تو اگر کوئی قرآن کی آیت اس مناسبت ہے اس کام سے، جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس جب لوگ آتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کوئی جاب نہیں مل رہی ہے، ہمیں کچھ پڑھنے کو بتا دیں، تو میں کہتا ہوں بھئی یا رزاق یہ زیادہ ورد کیا کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ روزی دینے والے، تو اس میں آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، تو میں خود بھی بتا دیتا ہوں، تو بہت سے علماء بھی بتا دیتے ہیں، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو ان لوگوں نے آج کل دھندے بنائے ہوئے ہیں بیٹھ کے کہ اتنی دفعہ یہ پڑھیں، 356 دفعہ پڑھیں، 248 دفعہ پڑھیں، کیا پڑھیں، کیوں پڑھیں، یہ کس بیس پہ پڑھیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو جی حضرت جی سے سنا ہے۔ کون سے حضرت جی سے سنا ہے آپ نے؟ ان کا کیا ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو پھینکے جا رہے ہیں۔ تو سیدھا قرآن و سنت میں جو اعمال منقول ہیں، جو دعائیں منقول ہیں، ان کو فوکس کرنا چاہیے۔ اور وہ اتنی دعائیں ہیں کہ وہ کرنے کے بعد آپ کے پاس ان وظیفوں کا ٹائم ہی نہیں بچے گا، وہ اتنی ساری ہیں۔ جیسے رات کو سوتے ہوئے نبی نے فرمایا، آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا، سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنے کا حکم دیا، سورہ فلق، سورہ ناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، وہ پڑھ کے دم کرنے کا حکم دیا۔ پھر سونے کی دعا ہے، صبح اٹھنے کی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تہجد میں آپ اٹھتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھ کر دعا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ قرآنی آیات ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ معنی مفہوم سوچ کے آپ پڑھیں، کتنا مزہ آتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں کس نے منع کی ہے بھائی؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے مناجات مقبولہ، وہ سب حضرات اپنے گھر میں خرید کے رکھ لیں۔ مناجات مقبولہ میں حکیم الامہ نے کیا ہے
کہ قرآن اور حدیث میں جتنی دعائیں آتی ہیں نا ان کو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. قرآن و سنت میں جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. تو وہ اور ان کی منزلیں بنا دی ہے، بھائی ہفتے کو یہ، اتوار کو یہ، پیر کو یہ، منگل کو یہ، بدھ کو یہ، جمعرات کو یہ، تاکہ پورا ہفتہ آپ جب وہ دعائیں پڑھیں گے روزانہ تو وہ ساری دعائیں آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں گی، ساری دعائیں آپ مانگ لیں گے. لیکن مناجات مقبولہ بھی جو چھپ رہی ہے نا آج کل، لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے بھی ایڈیشن کی ہوئی ہے، خود بھی بہت کچھ ڈالا ہوا ہے اس میں، تو وہ نہ پڑھیں آپ. صرف اتنا کہ جو یعنی شروع سے لے کر آخر تک 7 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. تو اس میں لکھا ہے ہفتے کے دن، اتوار کے دن، تو وہ ہفتے اتوار کا مطلب ہفتہ اتوار نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ آسانی کے لیے کہ آپ ہفتے کو یہ پڑھ لیں تو اتوار کو پھر یہ، تو پیر کو یہ. جو اتوار والی ہے بے شک آپ وہ ہفتے کو پڑھ لیں، جو ہفتے والی ہے وہ آپ جمعرات کو پڑھ لیں. مطلب یہ کہ 7 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. تو روزانہ آپ وہ ایک حصہ پڑھیں گے نا، 7 برابر حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، تو روزانہ جب آپ ایک حصہ پڑھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورے ہفتے میں قرآن و سنت کی تقریباً تمام دعائیں آپ کو پڑھنے کی توفیق مل جائے گی. وہ بہترین چیز ہے، اس کا معمول بنایا کریں. اور باقی وظیفوں میں جو آج کل لوگ پڑھ گئے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے، جس کی وجہ سے میں وظیفے کی طرف لوگوں کو نہیں لے کے جاتا، کہ لوگ اللہ سے مانگنا، گڑ گڑانا اس سنت سے محروم ہو رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی مصیبت میں آپ گرفتار ہو گئے، آپ کا کام نہیں بن رہا، تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، معافی مانگیں، اللہ سے گڑ گڑائیں. اللہ اردو میں بولیں اللہ میرا یہ کام کر دے، پشتو میں بولیں، پنجابی میں بولیں، گڑ گڑائیں بھکاری بن کے. جو وظیفوں میں جو ٹائم آپ لگاؤ گے نا، آدھا 1 گھنٹہ، وہ ٹائم 10 منٹ دعا مانگنے میں لگا لو، وہ زیادہ اٹریکٹیو ہے، وہ زیادہ مؤثر ہے، یعنی اس میں اثر زیادہ ہوگا. اور پیغمبروں کی سنت ہے. یعقوب علیہ السلام نے ساری زندگی دعائیں مانگی ہیں. جب یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ تھوڑی پڑھا تھا آپ نے تو اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ میں ظالم ہوں، تو ہر عیب سے پاک ہے، غلطی میری ہے، تیری غلطی نہیں ہے. تو اپنے خطا کا اعتراف کیا، جس پر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو نجات دی. تو اسی طرح آپ کو بھی جب کوئی مصیبت پہنچے، اللہ سے مانگنا سیکھیں، گڑ گڑائیں اپنی قومی زبان میں، اپنی مادری زبان میں، جو بھی آپ کی مدر لینگویج ہے اس میں اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں. بھکاری وظیفے پڑھ کے نہیں بھیک مانگتا، بھکاری گڑ گڑاتا ہے. آپ کو کسی سے قرضہ چاہیے، آپ تھوڑی کوئی لگے بندے الفاظ جا کے پڑھنا شروع کر دو گے. آپ اپنی زبان میں اس کو اس طرح سے اس کے سامنے بھکاری پن دکھاؤ گے، اور اس سے مختلف الفاظ کے ساتھ اس سے آپ کہو گے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بعض دفعہ آپ کو قرضہ دے دیتا ہے، بھیک دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے سامنے گڑ گڑائیں. تو دعائیں مانگنا ہی ختم کر دیا لوگوں نے. جو عبادت کا مغز ہے اس کی جگہ وظیفوں پہ آ گئے، اور وہ سمجھتے ہیں یہ وظیفہ پڑھیں گے تو کوئی گویا زبردستی اللہ سے کچھ نکال لیں گے ہم. تو اس لیے وظیفوں کو زیادہ لفٹ نہ کرائیں، زیادہ لفٹ کرائیں دعاؤں کو. اور جو وظیفے اگر پڑھنے بھی ہیں تو جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ کافی ہیں، کیونکہ تجربوں کی تو پھر کوئی انتہائی نہیں ہے. فلاں کا یہ تجربہ، فلاں کا یہ تجربہ، ٹھیک ہے تجربہ ہوگا، ہو سکتا ہے وہ اثر بھی ہو گیا اس کا، لیکن آپ بجائے تجربوں کے آپ قرآن و حدیث سے، جو صحیح حدیث سے جو معمولات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں وہ پڑھ لیں. اس کے بعد بھی ٹائم بچ جائے تو پھر آپ تجربوں کی طرف بھی آ جائیں، لیکن اس کے بعد کہاں ٹائم بچے گا. وہ اتنی دعائیں وہی ہو جائیں تو کافی ہے. اس لیے اس کو فوکس کیا کریں.